بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی انٹرنشپ رپورٹ سیکنڈ سائیکالوجی ہے PSYI 619 تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بہت غور سے سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پورا سمیسٹر جو بھی آپ کے اسائنمنٹس آئیں گی اس میں کسی میں قسم کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو پریشانی نہیں آئے گی۔ اس میں آپ کو ڈیٹیل سے تمام چیزیں سمجھا دوں گا، آپ نے غور سے ان کو دیکھ لینا ہے، پڑھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جیسے جیسے آپ کی ایکٹیویٹیز آئیں گی ویسے ویسے آپ نے کرتے جانا ہے۔ تو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویو شارٹ نوٹس۔ انشاءاللہ آپ سب لوگوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں سبسکرائب کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میرا کوئی ویڈیو امپورٹنٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ فوراً سے اس کو دیکھ سکیں۔ آلریڈی انٹرنشپ کے ریلیٹڈ میری ڈیٹیل ویڈیوز اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہ جائیں، وزٹ کریں اور ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اورینٹیشن سیشن کیا ہوتا ہے، کیسے کنڈکٹ ہوتا ہے، کیسے اپنے انسٹرکٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہے، اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں انٹرنشپ کی۔ اس کے بعد آپ نے IRL بیسیکلی کیوں ایشو کرنا ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور کیسے آپ نے ایشو کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا، تو بہت ہی ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بٹ یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی کوائری، کوئی بھی کویسچن نہیں رہے گا۔ پھر بھی اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ اوپر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے گروپ بنایا ہوا ہے، اس کو کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کا نمبر شو نہیں ہوگا کسی کو بھی، نہ کسی کا آپ کو شو ہوگا، بٹ میرا نمبر آپ کو شو ہوگا۔ وہاں پہ میں امپورٹنٹ میسیجز، وائس نوٹس اور دوسری بھی امپورٹنٹ چیزیں جو ہے نا شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ آج کی ساری اناؤنسمنٹس آئی ہوئی ہیں۔ یہ کیونکہ سمیسٹر تھوڑا سا شارٹ ہے اس وجہ سے ابھی جلدی جلدی ساری چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ ایک مہینے کے اندر اندر ہی سارا کچھ انہوں نے وائنڈ اپ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ویلکم نوٹ آیا ہے۔ ویلکم نوٹ کے اندر دیکھیں گے آپ کہ جو سپروائزر ہیں انہوں نے آپ کو ویلکم کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہوا ہے کہ کچھ انہوں نے اسینشیل پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ آپ ان کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے آپ کو انٹرنشپ میں وارملی ویلکم کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے تھوڑی سی اس کی ریلیٹڈ امپورٹنس بتائی ہے کہ آپ نے انٹرنشپ کے اندر کیا کیا سیکھیں گے، کیا کیا چیزیں آپ کو کرنے کو ملیں گی۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے 6 سے 8 ویک کی انٹرنشپ کرنی ہے، جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے، رجسٹرڈ پرائیویٹ کلینکس بھی ہو سکتے ہیں، ڈرگ ریلیٹڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہو سکتے ہیں، آرگنائزیشنز ود HR ڈپارٹمنٹس ہونا چاہیے، اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہینڈلنگ کیسز آف سائیکولوجیکلی چیلنج چلڈرن ہونے چاہیے، اینڈ اسکول انوائرمنٹس اپان کمپلیشن اسٹوڈنٹ ول ریسیو این انٹرنشپ کمپلیشن سرٹیفکیٹ۔ تو یہ انہوں نے آپ کو بتا دیے ہیں انٹرنشپ کرنے کے لیے کہ آپ کن کن سیٹنگز میں جا کے انٹرنشپ کر سکتے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹلس، رجسٹرڈ کلینکس اور ڈرگ ریلیٹڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں کریں گے تو یہ کلینیکل سیٹنگ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ آرگنائزیشن سیٹنگ آ جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی اسپیشل ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہے۔ آگے میں ڈیٹیل سے ان تمام جو سیٹنگز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سیکنڈ نمبر پہ انٹرنشپ ریفرنس لیٹر کا بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا اوپن ہو جائے گی کل، اس کی جو ہے نا اوپننگ ہے فرسٹ اسائنمنٹ، اس کا بھی میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تھرڈ نمبر پہ اٹس امپیریٹیو دیٹ یو فائنلائز یور پلیسمنٹ، یعنی کہ آپ نے پہلے تو اپنی پلیسمنٹ دیکھنی ہے، کہاں پہ آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے، اس کے ریلیٹڈ پھر آپ نے وہ فارم سبمٹ کروانا ہے۔ اس کی بھی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا IRL کی، کس طرح سے آپ نے فارم سبمٹ کروانا ہے، آلریڈی میرے چینل پہ بھی اویلیبل ہے۔ اسٹوڈنٹ ول ریسیو اونلی 1 IRL، ایک IRL آپ کو ملے گا جہاں پہ بھی آپ نے جو بھی ہاسپٹل سلیکٹ کیا ہوگا، دوسرا نہیں ملے گا۔ اور آپ کی جو ہے نا اورینٹیشن سیشنز ہوں گے، آپ لوگوں نے اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا ان ٹچ رہنا ہے۔ آپ کے انسٹرکٹرز جو ہے نا آپ کو ایسی جو اناؤنسمنٹس ہیں یہاں پہ بتا دیں گے، یا پھر آپ کے جو اسکائپ کے گروپس بنے گے وہاں پہ بتا دیں گے۔ جو ماریہ ظہیر ہیں یہ کورس کوآرڈینیٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو انسٹرکٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ میں آپ کو اس کا بھی بتا دیتا ہوں کہ انسٹرکٹرز کا کانٹیکٹ کہاں کو ہوگا اور کس طرح سے کہاں پہ شو ہوتے ہیں۔
دوسرے نمبر پہ اورینٹیشن سیشن آ گیا ہے جناب. یہاں پہ جو آپ کو اورینٹیشن سیشن آ رہا ہوگا یہ آپ کے کورس انسٹرکٹر ہیں. جتنی بھی کنورسیشن آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے جو بھی آپ کے الگ ہوں گے. یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی جو کورس انسٹرکٹرز ہیں یہ میم سمرین نجیب ہیں اور ان کی یہاں پہ نیچے اسکائپ آئی ڈی دی گئی ہے. انہوں نے یہ گروپ کا لنک دیا ہوا ہے تو اسٹوڈنٹس یہاں سے اس کے گروپ کو ان کے گروپ کو جوائن کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ باقی لوگ اس کو جوائن نہیں کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے ریلیٹڈ یہ ہے ہی نہیں. یہ صرف میم سمرین نجیب کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا دیکھنا ہے. آپ کے اپنے انسٹرکٹر نے یہاں پہ اپنی ڈیٹیلز بتائی ہوں گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے اپنا اسکائپ اکاؤنٹ بنا کے یہاں پہ سمپل کلک کرنا ہے تو آپ کو میم کا جو گروپ بنا ہوا ہے وہ مل جائے گا. تو یہاں پہ پھر آپ نے دیکھ لینا ہے. یہاں پہ میم نے جیسا کہ 11 بجے 4 اپریل کو 11 بجے انہوں نے سیشن رکھا ہوا ہے اور وہ سیشن جو ہے نا ان کا اورینٹیشن کے ریلیٹڈ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کس طرح سے انہوں نے انٹرنشپ وغیرہ کرنی ہے. اس کے بعد رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے گئے ہیں. کورس سلیکشن میں واضح طور پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا 2 سے کم سی جی پی ہوگا تو آپ کو انٹرنشپ آفر نہیں کریں گے. آپ کے 105 کریڈٹ آورس ہونے چاہیے اور ایم ایس سی والوں کے 45 ہونے چاہیے. اسی طرح جو بیچ 2104 ہے چونکہ ان کے لیے انہوں نے جو اسٹڈی اسکیم ہے اس کو چینج کیا ہے تو وہ 84 کریڈٹ آورس کے اوپر ان کو انٹرنشپ آفر ہو رہی ہے اور ان کے 2 سے کم سی جی پی اے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بٹ انہوں نے اب نارمل سائیکالوجی پی ایس وائی 404 پاس ہونی چاہیے. نیچے پھر انٹرنشپ رولز ہیں. اسٹوڈنٹس کو جو وزٹ کریں گے وہاں پہ آپ نے نیئر بائی وہاں سے آپ نے 2 نیوریٹک کیسز لینے ہیں. فیس ٹو فیس انٹریکشن ہونا چاہیے آپ کا. اور یہاں پہ مزید انہوں نے سیٹنگز کا بتایا. گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کر سکتے ہیں, پرائیویٹ کلینکس میں کر سکتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے. آرگنائزیشن سیٹنگز میں کر سکتے ہیں, وہاں پہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. اسکول سیٹنگ میں کر سکتے ہیں, یہاں پہ انہوں نے مزید بتایا ہوا ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ نے کس طرح سے کر سکتے ہیں. گریڈ 5 سے کم کے اسٹوڈنٹس جو کہ کنسنٹریشن پرابلمز ہیں, لرننگ ایشوز ہیں, تو آپ ان سے وہاں پہ انٹرنشپ کر سکتے ہیں. اسپیشل ایجوکیشن کے ہیں, لرننگ ڈسیبلٹی, اے ڈی ایچ ڈی, آپوزیشنل ڈیفینٹ ڈس آرڈرس, کنڈکٹ ڈس آرڈرس, اس کے ریلیٹڈ آپ نے جو ہے نا اپنی رپورٹ لکھنی ہوتی ہے. پھر آگے اونلی نیوریٹک کیسز کا بتایا گیا کہ آپ نے سائیکوٹک کیسز نہیں لینے ہوتے, صرف نیوریٹک کیسز آپ نے لینے ہوتے ہیں. پھر نمبر آف کیسز میں ہوتا ہے کہ 2 کیسز آپ نے لینے ہوتے ہیں اور دونوں ڈفرینٹ ہونے چاہیے, جیسے کہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر یا پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر, تو یہ دونوں الگ الگ ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ دونوں کیسز ہی میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے لے لیں یا پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر کے لے لیں, تو ایک ہی ڈس آرڈر کے دونوں کیسز نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ کا جو آئی آر ایل کے ریلیٹڈ ہے وہ میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں. کیوں آئی آر ایل صرف ایک ہی آپ کو ایشو ہوگا اور اس میں آپ جس آرگنائزیشن کا یا جس ہاسپٹل کا یا اسکول کا لکھیں گے اسی کے اگینسٹ آپ کو جو ہے نا آئی آر ایل ایشو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور جب آپ کی انٹرنشپ کمپلیٹ ہو جائے گی, آپ نے 6 سے 8 ویک کی انٹرنشپ کرنی ہے, تو اس کے بعد آپ نے وہاں سے ہی اپنا ایک سرٹیفکیٹ لے لینا ہے. ٹھیک ہے, سرٹیفکیٹ بھی آپ نے سبمٹ کروانا ہے. 2 تو کیس ہوں گے جو اپنے رپورٹ رائٹ کر کے سبمٹ کروانی ہے. پھر جب آپ کی اسائنمنٹ پاس ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ کا وائوا ہوگا اور وائوا کے بعد آپ کی انٹرنشپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ نیچے پھر اورینٹیشن سیشن کا انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو انسٹرکٹرز ہیں وہ اورینٹیشن سیشن کریں گے اور یہ ساری کنورسیشن آپ کی وایا ای میل اور اسکائپ کے ذریعے ہوگی. کوئی واٹس ایپ گروپس وغیرہ نہیں ہوں گے یا واٹس ایپ کے اوپر نہیں ہوگی, یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے انسٹرکٹرز گوگل میٹ سیشن کر لیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو بھی آفیشیل ای میل ایڈریس ہے اسٹوڈنٹ کا اس کے اگینسٹ آپ نے اسکائپ آئی ڈی بنانی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کے سے ساری اپنی کنورسیشن کرنی ہے. آپ نے کوئی بھی فیک قسم کی اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کرنی. اگر آپ کوئی بھی اس طرح کی اسائنمنٹ سبمٹ کرواتے ہیں کیسز کی, جس طرح سے کوئی پرانے اسٹوڈنٹ کی فائل آپ کو مل جاتی ہے تو اسی کے آپ چینج کر کے سبمٹ کر دیتے ہیں تو وہ انسٹرکٹر کو پتہ چل جاتا ہے, تو پھر آپ کی جو انٹرنشپ ہے وہ فیل کنسیڈر ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی اس طرح کی آپ نے مسٹیک نہیں کرنی, پیلگرزم بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور
دو اسٹوڈنٹ اگر کسی ایک جگہ پہ انٹرنشپ کر رہے ہیں تو ان دونوں کے کیسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ ایک ہی کیس کو دونوں اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ رکھ لیں. تو یہ بیسیکلی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. یہاں پہ پھر انسٹرکٹرز نے اپنا ویلکم نوٹ دیا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ میں کس ٹائم سے کس ٹائم تک اسکائپ کے اوپر اویلیبل ہوں, آپ سب لوگ جو ہے نا کس طرح سے مجھ تک رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک اسکائپ کا لنک دیا ہوا ہے میم سمرین نجیب نے. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کو بھی ویلکم کا نوٹ آیا ہوگا. آپ کے اپنے انسٹرکٹر آپ کو ویلکم کا نوٹ سینڈ کریں گے, آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے, میم سمرین نجیب سے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ہر اسٹوڈنٹ کا انسٹرکٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ کے انسٹرکٹر سیم بھی ہو سکتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کے پاس 15 سے 20 25 30 تک جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. وہ جتنے ایک سیمیسٹر کے اندر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی انٹرنشپ ریفرنس لیٹر کی اسائنمنٹ IRL, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انٹرنشپ کے ریلیٹڈ آپ نے ایک پہلی جو اسائنمنٹ ہوتی ہے وہ IRL کی ہوتی ہے, اور یہ اسائنمنٹ آپ کی کل سے اوپن ہو جائے گی اور یہ 15 اپریل تک آپ اس کو فل کر کے سبمٹ کروا سکتے ہیں. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو IRL کا نہیں پتہ, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. IRL ہوتا ہے انٹرنشپ ریفرنس لیٹر. یہ کیوں چاہیے ہوتا ہے یا یہ اسائنمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو میں سمجھا دوں کہ آپ نے خود اپنے نیئر بائی ہاسپٹلس, کوئی بھی اسکول سیٹنگ آرگنائزیشنس کو سرچ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ اس آرگنائزیشن کے پاس جائیں گے, یہ کام آپ نے ابھی سے کرنا تھا, ابھی سے کریں, کل سے ہی شروع کر دیں. آپ نے پہلے کیا کرنا ہے, اس ہاسپٹل تک اپروچ کرنی ہے. پھر وہ ہاسپٹل آپ کو کہے گا کہ مجھے IRL چاہیے, مجھے ریفرنس دیں کہ آپ ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. پھر آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو IRL تو دیتا ہوں بٹ مجھے جو ہے نا آپ انٹرنشپ کنفرم ہے کہ آپ مجھے ایک انٹرنشپ دیں گے. وہ آپ کو جب کنفرمیشن دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ IRL لے آئیں تو آپ کو انٹرنشپ دے دیں گے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, جو انٹرنشپ اس کا جو IRL ہے نا, یہ فارم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے اوپر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا نام ہوگا, وہاں پہ ان کے جو ہاسپٹل ہے اس کا نام, اس کا ہاسپٹل کا ایڈریس, اس کا ای میل نمبر, موبائل نمبر, یہ ساری چیزیں آپ نے ہاسپٹل یا اس آرگنائزیشن یا اس پرٹیکولر کلینک کا آپ نے ڈیٹیلز لینی ہیں. وہ ڈیٹیل آپ نے اس اسائنمنٹ کے اندر سبمٹ کرنی ہوتی ہیں. جب آپ یہ اسائنمنٹ کے اندر وہ تمام ڈیٹیل سبمٹ کر دیں گے, پھر اس ہاسپٹل کے اگینسٹ ایک ریفرنس لیٹر ایشو کریں گے آپ کے انسٹرکٹرز. وہ ریفرنس لیٹر 1 ٹائم ہوگا. آپ نے جو بھی آرگنائزیشن جوائن کرنی ہے بڑے دھیان سے جوائن کرنی ہے تاکہ آپ کو انٹرنشپ مل جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ریفرنس لیٹر ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا اور آپ کی انٹرنشپ وہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی. یہاں پہ انہوں نے مزید چیزیں باقی لکھی ہوئی ہیں, آپ سب لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے. پھر بھی اس کے ریلیٹڈ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, آپ میرا جو کمیونٹی ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں, وہاں سے بھی آپ کو میں چیزیں بتا دوں گا. اس کے علاوہ میں وہاں پہ وائس نوٹس بھی کرتا رہتا ہوں, باقی چیزیں بھی شیئر کرتا رہتا ہوں. کل اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی میں بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. IRL کس طرح سے آپ نے بنانا ہوتا ہے, کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں, کیسے کیسے فل کرنا ہے. تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس کے علاوہ کسی کو پیڈ سروسز چاہیے کہ انٹرنشپ رپورٹ رائٹنگ کی فائنل پروجیکٹ جو آپ کا PSY 619 ہے, پھر آپ کے PSY 499A B, اور اس کے علاوہ PSY 312 PSY 612, اس کی پوری پیڈ سروسز آپ کو مل جائیں گے. آپ کو جسٹ وائوا دینا ہوگا, اس کی بھی پریپریشن آپ کو کروا دیں گے. اس کے علاوہ آپ کو اپنے سٹیز کے اندر انٹرنشپ نہیں مل رہی تب بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکوں کہ آپ کے سٹی میں کہاں پہ آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں. تو ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں. آپ کے لیے میں نے محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ سب لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں. اور اس سیمیسٹر میں آپ جو ہم پہ
اپنی انٹرنشپ فزیکل پریکٹیکل ورک سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو اچھے سے کریں، اپنے جو بھی چیزیں ہیں پروفیشنلی چیزوں کو لرن کریں، سیکھیں، تاکہ آپ کے پروفیشنل لائف میں آپ ایک اچھے سائیکالوجسٹ بن سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔